نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا بہت زیادہ بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا اذن، جس صدقے کے ساتھ، جس خیرات کے ساتھ تکلیف چمٹی ہوئی ہو، تکلیف لگی ہوئی ہو، اذا لگی ہوئی ہو، اس کا پیچھا کرے اذا یعنی کام چیز دے کے اور اس کے ساتھ اس بندے کو تکلیف پہنچانا، اس کی عزت اور اس کی عزت کا جنازہ نکال دینا، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بہت غنی ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا حلیم ہے۔ یہ جو ہماری جو سلسلہ ان آیات جو انفاق کے بارے میں ہے، اس میں جو سلسلہ چل رہا ہے، تو جو پہلے ہم نے بات ہماری یہ چلی تھی، اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا اگر تم شیطان کی طاغوت کی پیروی کرو گے تو طاغوت تمہارا دوست یار بھیلی بن جائے گا، تمہارے ساتھ شیطان چمٹا رہے گا، اور اگر تم اللہ کو ولی بناتے ہو، خیر کو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اور اس کی وحدانیت کا ساتھ ذکر آیا، اللہ لا الہ الا ہو، صرف سوائے معبود کے صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا ولی بن جاتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ظلمات یعنی شہوات سے، بے حیائی سے، بدینی سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کا ہمدرد اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے فرشتے ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کے مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارا یہ سلسلہ کلام جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی کہ اگر آپ تم نیکی کرو گے، اللہ کے ساتھ چمٹے رہو گے، اس کے حکموں کو ماننے گے، تو ایک نیکی کرو گے، ایک دانہ بیجو گے، اس میں سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اس کے لیے، جو اس کے اصولوں کے مطابق، اس کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سارے آگے سارے تسلیمیں خم کر لیتے ہیں، اپنی دل جان اور خرچ کرتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے، اپنے بھائی بندوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دین کی سربلندی کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے یتیموں، مسکینوں، فقراء کے ساتھ، اور پھر اس کے احسان جتلاتے اور اس کے ساتھ احسان بھی نہیں جتلاتے، نہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں غم ہوگا نہ آخرت میں، لا خوف، اور ان کو کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، ولا خوف ولا هم یحزنون، اور ان کے اوپر کوئی غم نہیں آگے، پریشانی نہیں آگے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتا رہے ہیں اچھی بات کہہ دینا، اگر تم نہیں دے سکتے کہ تمہارا دینے کا ارادہ نہیں ہے، قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اور معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا اذى، جس کے ساتھ تکلیف لگی ہوئی ہو۔ تم نے کسی کے ساتھ اچھی نیکی بھی کرنی اور ساتھ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کسی بھی انداز سے، ریاکاری کے حساب سے، کسی بھی انداز سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں پسند کرتے، اور اللہ تعالیٰ غنی الحمید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر بھی مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف کھڑے ہو کر یعنی اس کی طرف پلٹو اور اس کی نماز پڑھو، ولیکن البر، نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کے اوپر ایمان لانا اور آخرت کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر، جو اس نے احکامات تم نے دیے، تم لوگوں کو دیے ہیں، اس کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے اس کے
نیکی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی مانے، اور کل کو والیوم الآخر، کل کو کھڑے ہو کر اللہ کے ایک ایک سانس کا، ایک ایک جملے کا، ایک ایک خرچ کرنے کا، اپنی پائی پائی کا حساب تم نے دینا ہے۔ اور اس کو والملائکہ تھے، اور جو فرشتے ہیں اس کو ان کے اوپر یقین ہے، والکتاب والنبیین، جو کتاب دی ہے اس کو پڑھ پڑھ کر تم نے چلنا ہے، زندگی اپنی گزارنی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے، والنبیین، اور نبیوں کو ماننا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور جو تم نے مال خرچ کرنا ہے اس کو پسند سے، یعنی تکلیف کے ساتھ نہیں، تم نے خرچ نہ کرنا، تم خرچ کرو گے اپنی پسند سے، یہ میرا اللہ راضی ہو، تمہیں خوشی محسوس کرو۔ اگر تمہیں خوشی محسوس نہیں کر رہے، سمجھے تمہیں اپنی محبت سے وہ مال نہیں دیا، اور مال بھی تم نے وہ دینا ہے جو تمہیں خود پسند ہو۔ کس اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے تم نے کھڑا ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اور بڑے کو دینے کے لیے، اسی کا مال دینے کے لیے ردی نہیں دینا، غلط مال نہیں دینا ہے۔ یہ ساتھ کی بات بھی آئے گی، ردی نے نہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرے، وہ خوبصورت مال پسند کرتا ہے، طیب پکیزہ پسند کرتا ہے، طیب آپ نے دینا ہے، جو تمہیں خود پسند ہے، جو تم کو خود بوٹی پسند ہے، وہی تم نے غریب بندے کو دینی ہے، اسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہے۔ یہ نہیں ہے مولوی صاحب کے لیے الگ ہو جائے اور دوسروں کے لیے الگ ہو جائے، جو دوسرے لوگ ہیں، برابر کے حساب سے وہی چیز جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو وہی غریب کو بھی، وہی مسکین کو، وہی یتیم کو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے اس کی محبت سے، کس کو دینا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ ذوی القربہ، قربہ کون ہے؟ تمہارے ہی والدین ہیں، تمہارے بھائی بندے ہیں، تمہارے اہل عیال ہیں، تمہارے بہن بھائی ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے چاچے بابے ہیں، تمہارے یہ سارے لوگ ہیں۔ اگر وہ کمزور ہیں، اگر نہیں بھی کمزور تو آپ ان کی دعوت بھی کر سکتے ہیں۔ ذوی القربہ والیتامى، اور یتیموں کو تم نے ہاتھ پکڑنا ہے۔ ایک جگہ پہ ولا یحض علی طعام المسکین، تمہیں ایسے بندے کو تباہ کرو جو یتیم کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی نہیں دلاتا، جو یتیم کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتا۔ والمساکین، اور مسکینوں کو جو غرباء ہے، وابن السبیل، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے مسافر بھی ہیں، اللہ کے راستے میں دین کے کام بھی کر رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو ادھر جو متولی صاحب ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو تکلیف پہنچائے، یا لوگوں کا مال لے کر اپنے پاس رکھ کر اپنے پلاٹنگ وہ کرتا رہے، اپنا وہ جمع پونجی اس کو کرتا رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وابن السبیل والسائلین، جو سوال کر آ کر پوچھ لیتے ہیں یار ہمیں دے دو، تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور پھر رقاب، اور جو کوئی پھنسا ہوا ہے، جو غلام ہے، اس کو آزاد کرنا، اور ساتھ ساتھ یہ تم نے کام کرنا ہے معاملات میں، اگر ساتھ تم نے یہ بھی کام کرنا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو بھی قائم کرنا ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دینا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، جو کسی سے بات تم نے کی ہے میں تمہیں یہ چیز دوں گا، یہ کمٹمنٹ کر لی ہے، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں بھائی یار میں یہ تمہیں دوں گا، وہ عہد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ، اپنے عہدوں کو پورا کرتے، جو اللہ سے عہد کیا ہے، جو نبیوں سے عہد کیا ہے، جو کلمہ پڑھ کے عہد کیا ہے، جو آپس میں ہم عہد کرتے ہیں، کسی دکان سے لین دین کیا ہے، کسی رشتہ دار سے معاملات میں کیا ہے، وہ سارے کے سارے عہد پر پورے کرے گا، کرنے چاہیے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ حکم کرے، والموفون، پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد و پیمان کو، اذا عہدوا، جب وہ عہد کرے، والصابرین فی البأساء والضراء، جب کوئی تنگی تکلیف دینی معاملات میں، دوسرے معاملات میں یا تکلیف میں وہ آئے، اس میں صبر کرے۔ صبر یہ ہے کہ جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے وہ میں کام کروں، یہ جگہ میں دیکھوں فلاں بھی یہ کر رہا ہے تو فلاں بھی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ والصابرین فی البأساء، تنگی تکلیف میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، جنگ کے وقت، اگر تمہیں جنگ کے ساتھ تمہارا پالا پڑ جائے، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، یعنی اپنی ایک جان کے ساتھ جہاد کرنا، اپنے اللہ کے راستے میں اپنی جان تک دے دینا، اور اپنے مال کو بھی لٹا دینا، یہ ہے وحین البأس۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، یہ اتنے وہ لوگ کام کریں گے، وہ خرچ کریں گے، اپنے اوپر کریں گے، یتیموں پر کریں گے، مسکینوں پر کریں گے، مساجد پر کریں گے، اور اپنے اقربا پر کریں گے، راستے کے مسافروں والے پر کریں گے، گردنیں آزاد کرائیں گے، نماز اور اللہ تعالیٰ کے اور زکوٰۃ بھی دیں گے، اپنے عہدوں کو بھی پورا کریں گے، اور
تنگی تکلیفیں برداشت کریں گے. اگر یہ جان دینے تک آ جائے، جان بھی یعنی جنگ کا مسئلہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا مسئلہ آ جائے، وہ بھی کام کرے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں تقوی اختیار کرنے والے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے جب آیت آپ نے پڑھی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین یعنی اولئک هم المتقون، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے یہ کتاب. اور وہ کام کیا تو وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جتنے بھی احکام آتے ہیں، اور جو اللہ نے رزق دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہم اس لیے باتیں اس کو کر رہے ہیں کہ آرام سے ایک ایک آیت پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، دور کو وہ چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں یعنی اپنے یہ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے، وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکات، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے مستقبل کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور عمدہ بیسٹ کام کرو، اچھا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے یعنی بہترین پسند کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. محسنین یعنی ایکسٹرا کام کرنا، محسن جو ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا کام کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ان چیزوں کے بارے بتا رہے ہیں. اور اس حال کہا کہ اگر تم نے صدقہ کرنا ہے، تم نے اگر صدقہ کر رہے ہو اور اس سے اگر تمہیں تکلیف ہی پہنچانی ہے اس بندے کو جس کو صدقہ دے رہے ہو، جس کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہو، جس کو نوکری دے رہے ہو، جس کو کھانا کھلا رہے ہو، اگر اس کو تم نے تکلیف پہنچانی ہے اور اس کے اوپر احسان جتانا ہے، اس صدقے سے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم اس کو اچھی بات کہہ دو. واللہ غنی، اللہ تمہارے جو صدقات ہیں اس کے اللہ رب کو ضرورت نہیں ہے. واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بہت بردبار ہیں، بڑے غنی ہیں، حلیم بھی ہے اور بردبار بھی ہے. تمہیں دیکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو، جو میں نے تم کو دیا تم اس میں سے کس طریقے سے خرچ کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے. آج ہم نے 3 آیات پڑھ لی. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. آگے پھر ہم آگے والی آیت کو پڑھیں گے، یعنی صدقہ باطل کس طرح ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے، سوچنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین.